السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشکروا لی ولا تکفرون، وقال تعالی فی مقام آخر لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او کما قال اللہ تبارک وتعالی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سمجھنے اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنا گراں قدر افسوس کا ماحول تھا، 5 یا 6 مہینے ایسا سناٹا تھا کہ نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ کسی مجلس میں بیان سننے کے لیے بیٹھ سکتے تھے، نہ اجتماعی کوئی بھی عبادت کر سکتے تھے۔ اور ایک طرف ایسا ماحول تھا کہ اللہ نے گھر گھر کو مسجد بنا دیا تھا، جو بے نمازی تھے وہ بھی نماز کے جذبے میں گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جب تک جہاں سے جس طرح سے جیسا بھی ہو، اللہ جب تک چاہتا ہے ہوتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر جمعہ کی فرض نماز کے بعد اکیلے سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد سب ارادے کریں کہ اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ اب تک جو 5 یا 6 مہینے بند ہوا تھا، اس طرح قیامت تک کبھی کوئی بیان بند نہ ہو، کوئی مسجد بند نہ ہو، کوئی جماعت کی نماز بند نہ ہو، کوئی بھی اجتماعی عمل بند نہ ہو، یہ سب کے سب کھلے رہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار رہیں گے اور آپ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ اس نیت کو کر کے 2 رکعت شکریہ ادا کریں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ جس کی نماز بھی قبول ہو جائے، جس کی دعا بھی قبول ہو جائے۔ اللہ اس آنے والی وبا کی بیماری کو دور کرے اور ہم سب پر اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔ تو بہت محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو تم میرے شکر گزار بنو، میری ناشکری نہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہارے لیے اضافہ کروں گا، تمہارے کاموں میں برکت دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا جو عذاب ہے وہ سخت عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان میں ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک نعمت ہے صحت، دوسری نعمت ہے فرصت، الصحت والفراغ۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا، اور بہت سارے بندے ایسے ہیں اللہ نے ان کو فرصت سے نوازا، لیکن یہ دونوں بندوں کو ان نعمتوں کی قدردانی کا پتہ نہیں۔ اس نعمت کی کیا طاقت ہے، اس نعمت میں کیا پاور ہے، اور اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو اس میں کیا پاور ہے اور اس میں کیا طاقت اور مضبوطی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے سے بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ کشتی میں جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا غلام بھی ساتھ میں سفر میں جا رہا تھا۔ جب کشتی طوفانوں سے مل کر ادھر سے ادھر ہونے لگی تو یہ جو غلام ہے بڑی چیخیں مارنے لگا، ایسی چیخیں مارنے لگا کہ سفر کرنے والے سارے مسافروں کو بے چین کر دیا، پریشان کر دیا۔ تو اس کشتی میں ایک دانا اور حکیم تھا، اس نے کہا جہاں سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس غلام کو میں چپ کرواؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے،
اگر آپ اسے چپ کروانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس دانا حکیم نے دو نوجوانوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو غلام ہے اسے دونوں طرف سے پکڑو اور سمندر میں ڈبو کر پھر کشتی میں بٹھا دو۔ تو ان نوجوانوں نے ویسے ہی کیا، اسے سمندر میں پورا جسم ڈبویا اور کشتی میں بٹھا دیا۔ اب وہ غلام نہ چیخ رہا ہے نہ چلا رہا ہے، خاموش بیٹھا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ بادشاہ نے حکیم دانا سے پوچھا، ہم اتنا سمجھا رہے تھے خاموش نہیں بیٹھ رہا تھا، آپ نے اسے سمندر میں ڈبو کر کشتی میں بٹھایا تو یہ خاموش بیٹھ گیا، تو ماجرا کیا ہے؟ تو حکیم دانا نے کہا، جہاں پناہ اس نے اس سے پہلے سمندر میں ڈوبنے کی تکلیف کو محسوس نہیں کیا تھا، تکلیف کیا چیز ہے اسے معلوم نہیں تھی۔ جب موت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے کشتی صحیح سلامت جانے کا پتہ چلا اور اس کی نعمت کی قدردانی چلی، اور جب اسے ڈبو کر کشتی میں بٹھا دیا تو اسے زندگی کی نعمت کا پتہ چلا، اس لیے خاموش بیٹھا ہے۔ تو ہم اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں یہ ذرا سوچنے کی کوشش کریں، فکر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں صحیح آنکھ دی جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، صحیح زبان دی جس سے ہم صحیح بات کر سکتے ہیں، عقل دی جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، دل دیا جس سے ہم تصور کر سکتے ہیں، صحیح سلامت ہاتھ دیے جسے ہم پکڑ سکتے ہیں، صحیح پیر دیے جسے ہم چل سکتے ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے زبان کے اندر ایک قسم کا لعاب ہوتا ہے، ایک چکناہٹ ہوتی ہے، اگر یہ چکناہٹ نہ آئے تو 5 منٹ سے زائد انسان بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا۔ اگر یہ چکناہٹ نہ ہو تو کھانا جو کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ یہ چکناہٹ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم جسے سمجھ نہیں رہے ہیں، جو ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صحت بھی اچھی ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لوگ ہیں، ہماری شناخت اونچی اونچی ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس اللہ نے آپ کی شناخت بنائی، پیر جسے نہیں اسے پیر کی طاقت پوچھیں کیا ہے وہ کہے گا، جس کے ہاتھ نہیں جو ہاتھ سے اپاہج ہے اسے پوچھیں ہاتھ کی قیمت کیا ہے، جو زندگی بھر دیکھ نہیں سکتا اسے آنکھ کے بارے میں پوچھے بتائے گا کہ آنکھ کی طاقت کیا ہے، جو بول نہیں سکتا، جو گونگا ہو بہرا ہو اس سے پوچھے کہ اس سے زبان کی قیمت کیا ہے، وہ بتائے گا کہ میں کاش ایک لفظ بھی صحیح بول سکوں۔ آنکھ جسے نہ وہ کہے زندگی میں ایک دفعہ ہی میں اسے دیکھ سکوں، جس کے پیر نہیں وہ خواہش کرے گا 4 قدم میں چل سکوں۔ تو اللہ نے اتنے سارے نعمتیں ہمیں سایہ فگن کی، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامعہ مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر باہر جا رہے تھے، حضرت کے جوتے کسی نے چوری کر کے چلے گئے۔ دیکھا ادھر ادھر حضرت کے جوتے نہیں ملے تو خالی پیر ہی آپ شہر میں نکلنے لگے۔ تو جب راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی سامنے سے رینگتا ہوا آیا جس کے دونوں پیر نہیں تھے، تو سوچنے لگے بخدا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پیر تو تو نے مجھے صحیح سلامت دیے جسے میں چل سکتا ہوں، جوتے تو کل یا آج مل ہی جائیں گے، اس بندے کو تو پیر بھی نہیں ہے جو صحیح سلامت چل سکتا ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منہ، ہم نعمتوں میں ہمارے سے جو کم تر ہیں ان کی طرف نظر کریں۔ آج میرے پاس 100 روپے ہیں، میرے بھائی کے پاس 50 روپے ہیں، اس کے چھوٹے بھائی کے پاس 25 روپے ہیں، میں یہ نہ دیکھوں کہ 200 روپے کس کے پاس ہیں، 500 روپے کس کے پاس ہیں، مجھے اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا ہے، یا اللہ اسے تو 50 دیے تو نے مجھے 100 دیے، اسے تو نے 50 دیے تو نے مجھے 100 دیے، اور اس کو 200 دے دیے، میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ مالداری میں، دنیا داری میں اور دنیا کی نعمتوں میں آدمی انظروا الی من هو اسفل منہ، اس کو دیکھے گا جو اس سے نیچے ہے، ہاں اپنے سے اوپر اس کو دیکھے گا جو دینداری میں اونچا ہے۔ میں تو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، میں تہجد گزار بھی بنوں گا، یہ بھائی یہ تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ دیکھے گا یہ تو اشراق اور چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اس کو دیکھے گا ارے یہ بھائی تو نمازوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا بھائی دیکھے گا ارے یہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، میں تو حج کو بھی جاؤں گا،
وہ حاجی سنے گا اور دیکھے گا تو یہ سوچے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، نہیں میں دینداری میں مجھے آگے بڑھنا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، تو میں جو غریب بچیاں ہیں جو شادی نہیں ہوئی، جن کی عمریں ہو چکی ہیں، میں ان کی شادیوں میں ان کا انتظام کروں گا، میں اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھنے کے لیے دینداری میں اونچے مقام کو دیکھو، اگر دنیا داری میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے تر جو آدمی گزر رہے ہیں، جو ہمارے سے نیچے طبقے والا ہے، تو اس کو دیکھیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ بھائی کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے آج مجھے بریانی کھلائی تو کل مجھے ہٹ دال روٹی اور کٹ کھلائے، اور میرے سے نیچے والے بھائی کو دیکھوں گا نا کہ وہ روزانہ کیا کھاتا ہے، وہ روزانہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ روزانہ کیسے کپڑے پہن رہا ہے، مجھے تو اس سے نیچے والے کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، میں تو اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھوں گا۔ تو بہرحال جو ہے اپنی مٹی پر چلنا سیکھو، اپنی مٹی پر چلنا سیکھو، ورنہ یہ ہوگا سنگ مرمر پر چلو گے تو پیر پھسل جائیں گے۔ اپنی مٹی پر چلنا سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو یہ جو پیر ہے نا، یہ پیر کہیں پھسل جائیں گے اور اس کا پتہ تک نہیں چلے گا کہ کدھر پر ہمارے پیر پھسل گئے۔ تو اسی لیے میں خاص کر ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اب سے پچھلے جو 5 یا 6 مہینے گزر گئے، ہماری کمائی لاس ہوئی، ہمارے دکان بند ہو گئے، ہمارا جو ہے گھر کا جو ہے چلنا پھرنا تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا، بہت ساری چیزیں آئیں جس میں جو ہے آدمی اندر ہو گیا تھا، کتنا اندر ہو گیا تھا۔ کس نے کیا؟ کیا ہم نے کیا؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم دنیا کے وقت کو روک سکیں؟ نہیں، یہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے کیا، اور کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جب نافرمانیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جب امانت میں خیانت ہونے لگتی ہے، جب سود خوری زیادہ ہو جاتی ہے، جب حلال اور حرام میں تمیز نہیں رہتی، تو ایسی وبا کی بیماریاں آتی ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے قدرت اور اپنے نظام سے روکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت اتنی ہے، ہماری پہچان اتنی اونچی ہے اور ہمارے کانٹیکٹس اتنے بڑے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی گزار سکتے ہیں، ہم کہیں سے بھی ہم اعلیٰ ترین پیمانے پر پہنچ سکتے ہیں۔ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے نظام کو بند کر دیا۔ یہ آج نیا نہیں، آج سے 120 سال پہلے بھی وبا کی بیماری آئی تھی، آج سے 120 سال پہلے بھی ایسے ہی دکان مکان گھر کھیت کھلیان سب بند ہو گئے تھے۔ کیوں بند ہوئے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے روکا تھا۔ ہر بار ہر دور میں اللہ نے لایا ہے اور اپنے بندوں کو سکھایا ہے، تم جو سوچتے ہو وہ سوچ تمہاری بہت چھوٹی ہے، اور میں نے جو نظام بنایا ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، اور تم جن لوگوں کو اپنا سہارا بنا کے جاتے ہو نا، وہ سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور میں نے جو سہارے بنائے، میں نے جو ذریعے بنائے ہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، جس تک کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی سے ملا ہے۔ نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان صرف اسی سے ملا ہے۔ ملنے والوں کو تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ ملنے والوں کو تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو اسی کے در سے ملا ہے۔ تو یہ سوچ کر انسان اپنی سوچ کو بنائے، اپنے ایمان کو بنائے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہی مضبوط ہو جائے، نہیں مجھے اللہ سے پہلے مانگنا ہے، بعد میں مجھے دارالاسباب کی طرف جانا ہے۔ کس بندے کے اندر یہ جذبہ آ جائے، جس بندے کے اندر بھی یہ جذبات آ جائے، کبھی بھی وہ نہ اپنے مالداری میں کم ہوگا، نہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں کم ہوگا، نہ ہی اپنے تجارت میں، نہ ہی اپنے دھندوں میں کم ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگانا، اپنا تمسک کرنا، اپنا تعلق اللہ کے دربار میں قائم کرنا۔ یہاں وہاں جانے سے کچھ نہیں ملتا، آپ اللہ سے مانگو، اکیلے میں مانگو، تنہائیوں میں اللہ سے۔ جس کی تنہائیاں پاک ہیں اس کی جماعت بھی پاک ہے، جس کی تنہائیاں پاک ہیں اس کا اجتماع بھی پاک ہے۔ اجتماع کا مطلب علل اعلان، عام طور پر آنا، کھلم کھلا رہنا۔ جس کی تنہائی، جس کا اکیلاپن اللہ کے نزدیک پاک ہو، وہ دنیا میں سب بھائیوں کے ساتھ بھی پاک رہتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ بڑا
ایک منظر یہ بھی دیکھنے کو ملا جب مسجد بند ہو گئی، کدھر کدھر سے آنے لگے نماز، کب کھل رہی ہے مسجد، مجھے بھی نماز کو جانا ہے، کب کھلے گی مسجد، مجھے بھی گیٹ کھول دو، مجھے بھی جمعہ پڑھنا ہے، مجھے بھی فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ جب مسجد کھل گئی تو کہاں چلے گئے انہوں نوجوان، کہاں چلے گئے وہ ساتھی ہمارے جو بڑے جذبے سے کہتے تھے کہ مجھے بھی نماز کے لیے چھوڑ دو، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، یہ حکومت برابر نہیں ہے، یہ حکومت سیدھی یا نہیں ہے، مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ تمہاری نمازوں کے لیے تو تمہیں دیا گیا تھا، مہلت دی گئی تھی، مسجدیں کھلی تھی، تم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کسی بزرگ نے صحیح کہا تھا، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو لیکن تمہیں روک دیا جائے گا، تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو تمہیں روک دیا جائے گا۔ جب تمہیں اللہ مہلت دیتا ہے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، جب موقع دیتا ہے، اس موقع کو تم استعمال کرو۔ جسے زندگی اللہ نے دی ہے اسے موت کا کیا پتہ، اور جو موت کے منہ میں جا کر آیا ہے اسی کو زندگی کا پتہ چلے، جو بیمار ہو کر آیا اسی کو صحت کا پتہ چلے، جو پیروں سے اپاہج ہے صحیح سلامت پیر کا پتہ اسی کو چلے گا، اور جو جسے اچھی زندگی ملی ہے اسی کو خراب زندگی میں جانے کے بعد اچھی زندگی کا پتہ چلے گا، اور جسے صحیح سلامت چلنا آتا ہے اس کے چلنے کی قدردانی ٹھوکر لگنے کے بعد تو ملے گی۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی تب تک پیر کی جو بھی احساس ہے وہ معلوم نہیں ہوگا، جب ٹھوکر لگے گی تب پتہ چلے گا مجھے آسمان نہیں زمین دیکھ کر چلنا ہے، مجھے آسمان نہیں مجھے زمین دیکھ کر چلنا ہے۔ تو اس لیے آپ سب ہمتیں کریں، ارادہ کریں، عزائم کریں، یا اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے سو ہو گئے۔ اچھا ایک سوال ہے میرے ذہن میں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضرت ایک آدمی کے پیسے مار کو کھا گیا تو بھی اللہ معاف کرتا ہے کیا؟ ایک آدمی کی سیٹ مار کو کھا گیا تو بھی اللہ معاف کرتا ہے کیا؟ اللہ بہت بڑا رحم والا، رحم دل والا، سب گناہ کو معاف کرنے والا اللہ نا، کسی کی سیٹ مار کو کھا گیا تو معاف کرتا ہے کیا؟ کسی کے پیسے ہڑپ لیا تو معاف کرتا ہے کیا؟ کسی کی روٹی ہڑپ لیا تو معاف کرتا ہے کیا؟ کسی کا دکان ہڑپ لیا تو معاف کرتا ہے کیا؟ تو میں نے کہا بھائی کیسے معاف کر دیں، کیوں معاف کرے گا اللہ؟ یہ تو بندوں سے بندوں کا تعلق ہے، کیوں معاف کرے گا؟ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان میں جتنا بھی بڑا گناہ ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن آپس میں بھائیوں کے درمیان میں جو بھی ہو گیا وہ آپس میں صلح کریں گے، جب تک صلح نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کسی کی زمین ہڑپ لیں، آپ کسی کے پیسے ہڑپ لیں، آپ کسی کے ذریعے معاش کو ہڑپ لیں اور قبضہ کر لیں، اسے ستائیں اور اسے ظلم کریں اور اپنے ہی قبضے میں لے لیں، اور آ کر تہجد کی نماز بھی پڑھے، فرض نماز بھی پڑھے، حج کو بھی جائے، عمرے کو بھی جائے، اللہ معاف کرے گا؟ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں۔ اسی لیے اکثر حجاج کرام، حاجی کرام جب حج کو جاتے ہیں تو معافی تلافی کر کے جاتے ہیں، معافی تلافی کر کے جائیں تو آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو گالی دے دی ہے، کسی نے کسی کا پیسہ کھا گیا ہے، وہ اس کی معافی تلافی کر کے جاتے ہیں، بھئی آپ ہمیں معاف کر دیں گے ہمارا جانا بھی قبول ہو جائے۔ تو اسی لیے نماز الگ ہے، حقوق العباد الگ ہیں۔ کسی نے بھی کسی کا بھی پیسہ کھایا ہو، چاہے وہ قرض کے طور پر ہو، چاہے وہ ہڑپنے کے طور پر ہو، چاہے وہ چوری کے طور پر ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایک دوست دوسرے دوست کا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کا کوئی بھی چیز اٹھا لے بغیر اجازت کے، چاہے وہ سیریس میٹر ہو، چاہے وہ مذاق کا میٹر ہو، کسی بھی طریقے سے وہ اٹھا لے، اجازت کے بغیر وہ اٹھا کر استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وہ استعمال کرنا ہی جائز نہیں۔ جب ایک دوست کی چیز کو ایک دوست اٹھا کر بغیر اجازت کے استعمال کرتا ہے تو اسی کو ناجائز قرار دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ تو جب میں بھائی ہو کر اپنے بھائی کی زمین ہڑپ کروں، میں بھائی ہو کر اپنے بھائی کا بینک بیلنس اپنے لیے ٹرانسفر کروا لوں، میں بھائی ہو کر اپنے بھائی کی زمین مار لوں، میں بھائی ہو کر اپنے بھائی کا دکان مار لوں، میں بھائی ہو کر اپنے بھائی کا دھندے پر بیٹھ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی زکوٰۃ اس کے لیے کام نہیں آ سکتی، اس کا اجر الگ ہے، اس کا گناہ الگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا اجر الگ ہے، اس کا گناہ الگ ہے، اس میں تو کامیاب ہو جائے گا، اس کا سوال ویسا ہی رہے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے موت سے پہلے، مرنے سے پہلے